بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کا ذکر آپ سے کریں گے وہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا بہت بڑا نام، برصغیر کے مشہور اداکار، ٹی وی کے، اسٹیج کے اور فلم کے شاہ رخ خان صاحب ہیں۔ شاہ رخ خان 2 نومبر 1965 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش نئی دہلی کی ہے۔ شاہ رخ خان کے والدین پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ دادا جان محمد افغانستان کے رہنے والے پٹھان تھے۔ ان کے والد کا نام تاج محمد خان تھا، ایک مجاہد آزادی تھے۔ ان کی والدہ لطیفہ فاطمہ جنرل شہاب الدین خان کی بیٹی تھیں۔ خان کے والد ہندوستان کی تقسیم سے پہلے پشاور کے قصہ خانی بازار سے دہلی منتقل ہوئے۔ حالانکہ ان کی ماں کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ شاہ رخ کے والد نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا اور بہت سے کاروبار کیے، جن میں چائے کی دکان بھی شامل تھی۔ شاہ رخ کے والد تقسیم کے بعد دہلی اور پھر حیدرآباد آ گئے، جہاں ان کی ملاقات شاہ رخ کی والدہ لطیفہ فاطمی سے ہوئی۔ دہلی کے انڈیا گیٹ کے قریب چہل قدمی کرتے ہوئے تاج محمد خان نے ایک کار حادثہ میں زخمی لطیفہ فاطمہ کو نہ صرف ہاسپٹل لے گئے بلکہ خون کا عطیہ بھی دیا اور جان بچائی۔ 1959 میں دونوں کی شادی ہوئی۔ پہلے شاہ رخ کی بڑی بہن شہناز پیدا ہوئی، جنہیں پیار سے لالا رخ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد شاہ رخ 9 نومبر 1965 میں نئی دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاہ رخ خان کے والد کے بہت سارے کاروبار تھے۔ شاہ رخ خان 5 سال منگلور میں بھی رہے، جہاں ان کے نانا افتخار احمد بندرگاہ پر چیف انجینئر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ شاہ رخ خان نے ابتدائی تعلیم دہلی کے سینٹ کولمبیا اسکول سے حاصل کی۔ اسکول کے زمانے ہی سے وہ کھیل اور تھیٹر کے فن میں ماہر تھے۔ اسکول کی طرف سے ان کو سورڈ آف آنر سے نوازا گیا، جو ہر سال سب سے قابل اور ذہین طالب علم کو دی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہنس راج کالج میں داخلہ لیا، جہاں سے معاشیات کی ڈگری لی اور پھر اسلامیہ یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری لی۔ 1980 میں شاہ رخ کے والد کینسر کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ 1991 میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ والدین کی موت کے غم میں بہن لالا رخ نیم پاگل ہو گئیں۔ شاہ رخ نے بہن کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد شاہ رخ خان 1991 میں دہلی سے بمبئی منتقل ہو گئے۔ شاہ رخ نے بمبئی آ کر فلموں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی کالج کی لڑکی گوری، جس سے وہ 6 سال سے محبت کرتے تھے، بمبئی گئی تھی۔ بمبئی آتے ہی شاہ رخ نے 1991 ہی میں گوری خان سے ان کی شادی ہوئی۔ گوری سکھ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ شاہ رخ خان نے 1988 میں دوردرشن کے سیریل فوجی سے کام شروع کیا، جس نے کمانڈو کا کردار ادا کیا۔ 1989 میں آپ نے سرکس میں کام کیا، جسے بہت زیادہ سراہا گیا۔ اسی سال آپ نے ایک انگریزی فلم میں کام کیا، ان وچ اینی گیوز اٹ دوز وانس۔ اس میں آپ کا ایک چھوٹا سا کردار تھا۔ یہ فلم جو تھی وہ دہلی یونیورسٹی میں ایک طالب علم کی زندگی پر تھی۔ بالی ووڈ میں ان کی پہلی فلم دیوانہ تھی، جس سے آپ کی فلمی دنیا میں کام کرنے کا آغاز ہوا۔ یہ فلم جو ہے وہ بہت کامیاب ہوئی اور اس نے فلم فیئر کی طرف سے بہترین ایوارڈ آپ کو دیا گیا۔ اگلی فلم جو آپ نے کی مایا میم صاحب، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ 1993 کی ہٹ فلم بازیگر میں ایک منفی کردار ادا کیا۔ 1993 اور 94 میں آپ نے فلموں میں منفی رول ادا کیے۔ فلم فیئر اداکار ایوارڈ ملا۔ اسی سال فلم ڈر میں عشق کے جنون
میں پاگل عاشق کا کردار ادا کرنے کے لیے انہیں سراہا گیا۔ اس سال میں فلم کبھی ہاں کبھی نہ کے لیے انہوں نے فلم فیئر مبصرین بہترین کردار کے ایوارڈ بھی نوازا گیا۔ 1994 میں خان نے فلم انجام میں ایک بار پھر ایک جنونی اور نفسیاتی عاشق کا کردار ادا کیا۔ اس کے لیے انہیں فلم فیئر بہترین منفی کردار کا ایوارڈ ملا۔ 1995 میں آپ نے ایک فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کی۔ اس فلم نے بھی بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اور یہ فلم 20 سالوں سے اب بھی سینما گھروں میں چل رہی ہے اور خوب کاروبار کر رہی ہے۔ ایک بار پھر فلم فیئر بہترین کردار کا ایوارڈ آپ کو ملا۔ اس فلم کی کامیابیوں کی وجہ سے آپ کو بالی ووڈ کا سپر اسٹار بنا دیا گیا۔ جہاں پر شاہ رخ خان کو بہت ساری کامیابیاں ملی، وہاں پر 1995 اور 96 میں اور بہت ساری فلمیں بنی جو کہ ناکامی سے دوچار ہوئیں، جس کی وجہ سے آپ کو کافی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1997 میں انہوں نے یش چوپڑا کی دل تو پاگل ہے، سبھاش گٹی کی پردیس اور عزیز مرزا کی یس باس جیسی فلموں کے ساتھ کامیابی کی طرف پھر قدم بڑھایا۔ 1998 میں آپ نے کچھ کچھ ہوتا ہے فلم کی جو بہت بڑی ہٹ فلم قرار پائی۔ اس بار پھر شاہ رخ خان کو چوتھی بار فلم فیئر بہترین اداکار ایوارڈ دیا گیا۔ اسی سال آپ نے ایک اور فلم کی جس کا نام ہے دل سے۔ اس فلم نے بھی کافی کامیابی حاصل کی۔ ناظرین کرام، جہاں پر کوئی بھی انسان کچھ بھی کرتا ہے اسے جہاں پر کامیابیاں ملتی ہیں وہاں پر ناکامیاں بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح شاہ رخ خان اداکار کو بھی 1999 سے 2003 تک بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے۔ آئیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتاتے ہیں۔ 1999 شاہ رخ خان کے لیے اچھا نہ رہا۔ اس سال جتنی بھی فلمیں بنی وہ ہیں بادشاہ جس نے بہت کم بزنس کیا۔ 2000 میں فلم ہفتے بنی جس سے انہیں پھر سے بہت زیادہ تعریف ملی اور انہیں فلم مبصرین بہترین اداکار ایوارڈ ملا۔ 2001 میں شاہ رخ خان نے فلم کبھی خوشی کبھی غم کی جو کہ ایک خاندانی کہانی پر مبنی فلم تھی، تو اس فلم سے بھی آپ کو بہت زیادہ شہرت اور تعریف ملی۔ شاہ رخ خان نے اپنی ایک فلم بنائی جس کا نام تھا اشوکا جو تاریخی شہنشاہ اشوک کی زندگی پر تھی۔ اس سے بھی شاہ رخ خان کو بہت شہرت حاصل ہوئی لیکن فلم ناکام ہو گئی۔ 2002 میں شاہ رخ خان نے دیوداس فلم میں اہم کردار ادا کیا جس سے اسے ایک بار پھر شہرت ملی اور ایک بار پھر فلم فیئر بہترین اداکار ایوارڈ دیا گیا۔ 2004 میں یہ بھی ایک شاہ رخ خان کے لیے اہم سال ہے۔ اس سال ان کی پہلی فلم تھی فرح خان ہدایت میں ہوں نا، جس میں شاہ رخ خان بھی شریک پروڈیوسر تھے۔ یہ فلم باکس آفس پر ایک بہت بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور فلم کی ویر زارا جو کہ اس فلم نے بھی بہت کامیابی حاصل کی۔ 2013 میں آپ نے ایک اور فلم کی سوادس، یہ ناظرین کو سینما گھروں میں نہ لا سکی۔ 2005 میں آپ نے ایک فلم پہیلی بنائی جو کہ باکس آفس پر مکمل طور پر ناکام رہی۔ 2006 میں خان نے پھر ایک بار پھر کرن جوہر کی فلم کبھی الوداع نہ کہنا میں کام کیا جس سے انہیں بہت زیادہ فلم کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہیں شاہ رخ خان کو بھی بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ 1978 کی فلم ڈان کی ری میکنگ ڈان میں بھی اداکاری کی جو ایک بہت بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ 2007 میں شاہ رخ خان کی 2 فلمیں آئیں، چک دے انڈیا اور اوم شانتی اوم۔ چک دے انڈیا میں خان بھارتی خاتون ہاکی ٹیم کے کوچ کے کردار پر نظر آئے۔ ان دونوں فلموں نے بہت کامیابی حاصل کی۔ پے در پے کامیابیوں کی وجہ سے شاہ رخ خان 200 کروڑ کلب میں شامل ہو گئے۔ شاہ رخ خان کو جن ایوارڈ سے اب تک نوازا گیا ہے ان میں بیسٹ انڈین سٹیزن ایوارڈ، راجیو گاندھی ایوارڈ، پدما شری ایوارڈ،
IIFA, FICCI فریم ایوارڈ، FICCI گلوبل انٹرٹینمنٹ ایوارڈ۔ UNO نے آپ کو اپنا ایمبیسڈر بنایا اور UNO نے پرامڈ کون مارنو ایوارڈ سے نوازا۔ بہت ساری بین الاقوامی یونیورسٹیوں نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی۔ امریکی جریدے نیوز ویک نے دنیا کے 50 بااثر ترین شخصیات میں شاہ رخ خان کو شامل کیا۔ شاہ رخ خان نے نہ فلم میں ہی صرف کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے ٹی وی اسٹیج پر بھی کام کیا۔ ٹی وی کے پروگرام کون بنے گا کروڑ پتی کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ شاہ رخ خان کو میڈیا میں بالی ووڈ کا بادشاہ، کنگ خان اور رومانس کنگ بھی کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ شاہ رخ خان نے رومانوی ڈرامہ فلم سے لے کر ہنگامہ خیز جیسے انداز میں 60 سے زائد ہندی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ شاہ رخ خان کی جو ایوارڈز دیے گئے انہوں میں ان کی 14 نامزدگیاں ہوئیں، جن میں سے انہوں نے دلیپ کمار کی طرح دوسرے وہ اداکار ہیں جنہوں نے 7 بہترین اداکار کے ایوارڈ جیتے۔ 2005 میں بھارت کی حکومت نے انہیں بھارتی سنیما میں کام کرنے کے لیے ایوارڈ دیا۔ شاہ رخ خان ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ پروڈکشن کمپنی اور انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز کے مالک بھی ہیں۔ ویلتھ ریسرچ فرم ویلتھ ایکس کے مطابق کنگ خان پہلے سب سے امیر بھارتی اداکار بن گئے ہیں۔ شاہ رخ خان کی کل جائیداد کا اندازہ $3660 کروڑ لگایا گیا ہے۔ نیو یارک مادام تساؤ میوزیم میں شاہ رخ خان کا مجسمہ لگایا گیا ہے۔ 2013 میں ناظرین کرام، شاہ رخ خان صاحب جو ہیں وہ فلم کے علاوہ کرکٹ کے میدان میں بھی انہوں نے بہت اپنا نام کمایا ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کی ٹیم کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کے شریک مالک بن کر 2012 میں ان کی ٹیم نے چنئی سپر کنگ کو شکست دے کر IPL ٹائٹل بھی جیت رکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے 1980 سے لے کر اب تک ٹی وی اسٹیج اور فلم انڈسٹری میں اور انڈیا کرکٹ پریمیئر لیگ میں کردار ادا کرنے والے شاہ رخ خان اداکار۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے بارے میں تمام تر تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ناظرین، اس دوران جو بھی تلفظ کی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے، لیکن کیونکہ روانگی میں بول رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وہ تمام لوگ جنہیں اردو کا ہمارا تلفظ برا لگتا ہے ان سب سے معذرت ہے۔ آپ سب اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم خواتین کی جو ہے وہ گھروں سے کام شروع کیا ہے، ان کا حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنی اچھی سی رائے سے جو ہے وہ ہمیں ضرور مستفید کریں۔